نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دیوی توفیق سے الحمدللہ درس قرآن کی یہ مقدس بابرکت محفل جس میں ہم جمع ہوئے، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ رب تعالی قرآن مجید سورہ بقرہ دوسرا پارہ ارشاد فرماتا ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، سوائے اس کے نہیں وہ تمہیں حکم دیتا ہے، وہ سے مراد شیطان جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا، بالسوء والفحشاء برائی کا اور بے حیائی کا، شیطان تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم کہو اللہ عز و جل کے بارے میں وہ بات ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی شیطان اس طریقے سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ بندہ اپنی زبان اپنے منہ سے وہ الفاظ کہتا ہے جو اللہ رب العزت کی شایان شان نہیں، اور وہ کہتا ہے اللہ رب العزت کے بارے میں جو کہنے والا خود نہیں جانتا، کیونکہ سکھایا گیا شیطان کی طرف سے، بتایا گیا، پھر اس نے اللہ رب العزت کے حوالے سے وہ بات کہنا شروع کر دی۔ اس سے پہلے آیت مبارکہ میں اس حوالے سے ذکر ہوا کہ شیطان دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا خلم خلا دشمن ہے۔ اب خلم خلا جو دشمن ہے اس سے کتنی احتیاط کی جائے، کس قدر بچا جائے، اور یہ اس قدر خطرناک دشمن ہے کہ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ اسے گرفتار نہیں کر سکتا، اسے نہیں پکڑ سکتا۔ دنیا کا کوئی ایٹم، گولی، دیگر ہتھیار، میزائل اس شیطان کو ہلاک نہیں کر سکتے، اس قدر خطرناک ہے۔ قرآن مجید 15واں پارہ سورۃ الکہف اور رب تعالی ارشاد فرماتا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربی، ابلیس شیطان جنات میں سے، اب جنات میں سے ہے، فرمایا ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو جب وہ جنات میں سے ہے جس کے بارے میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے کان من الجن، وہ جنات میں سے ہے، اور جنات جو ہے وہ ناری مخلوق ہے، آگ سے پیدا کی گئی، جبکہ انسان خاکی مخلوق ہے، مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور ویسے بھی مٹی اور آگ کی ذاتی دشمنی بھی ہے، آگ جل رہی ہو اس پہ مٹی کو ڈال دیا جائے، آگ دب جائے گی، ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ اس مٹی کو ڈالے جانے کی وجہ سے
تو اس مٹی نے، اس خاک نے اس آگ کو فنا کر دیا۔ اب شیطان جو ہے وہ آگ سے بنایا گیا ہے اور انسان خاک سے، مٹی سے، تو ان کے آپس میں ویسے بھی تنازعات ہیں اس حوالے ذاتی طور پر بھی۔ اس لیے میرے رب نے ارشاد فرما دیا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی ایسی ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ تم مجھے ہلاک کرو، اس سے پہلے میں تمہیں ہلاک کرتا تھا، تمہیں راہ سے ہٹا دوں۔ ہمارے وجود میں اس کا مسکن ہمارا نفس ہے، نفس امارہ، جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 13واں پارہ پہلی آیت، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس امارہ جو ہے وہ تو برائی کا برا حکم دینے والی ہے، اس کا کام ہی برا حکم دینا ہے، نفس امارہ، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم فرما دے تو یقیناً وہ نفس امارہ سے بدل کر نفس مطمئنہ بن جاتی ہے۔ تو ہے تو یہ نفس امارہ، تو یہ اس کا مسکن ہے۔ شیاطین اسی جگہ پر آ کے وسوسے ڈالتے ہیں، اور اس نفس امارہ کو خاص طور پر شیطان کی طرف سے مدد حاصل ہے۔ شیطان اس نفس امارہ کے ذریعے انسان کو کھلاتا ہے، غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے، اچھائی سے دور کرتا ہے، برائی کی طرف لگا دیتا ہے۔ تو یہ سارا تعلق نفس امارہ کے اوپر پوشیدہ ہے، تو یہ اس کی مدد کی جگہ ہے، اس کی اصل شے ہے نفس امارہ۔ تو لہٰذا اس جگہ پر آ کر پھر وہ کیا کرتا ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ وہ اب تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی کام کر لو، وہ کہتا ہے یہ بھی کام کر لو۔ زندگی بہت ہے، الیاذ باللہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا نہیں، اس قسم کے خرافات ڈالتا ہے۔ تو بعض ان خرافات کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ وقت کو برا ہونا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض جو ہے ایسے افراد ہوتے ہیں جو مہینے کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، بعض دن اور ایام، بعض گنتی کو، بعض اللہ کی مخلوق کو، اس طریقے سے لوگ توہمات، بدفعلی، بدشگونی کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ وجہ کیا بنی کہ شیطان نے نفس امارہ کا سہارا لیتے ہوئے بندے کو راہ سے ہٹایا، کیونکہ نفس امارہ اسی کی سیدھ میں چلتا ہے۔ اب پھر اس بندے نے جو شیطان کی طرف سے حکم ملا، بے حیائی بھی شروع کر دی، برائی بھی شروع کر دی، سارے کام اس کے شروع ہو گئے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ نفس امارہ کو کنٹرول کرتا، بجائے اس کنٹرول کرنے کے وہ نفس امارہ کے مطابق چلنا شروع ہو گیا۔ اب شیطانی چال شروع ہو گئی۔ حالانکہ رب تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اس امت کو واضح پیغامات ارشاد فرما دیے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی غلط کی طرف جائے تو کتنا بڑا اس نے نقصان اٹھایا۔ حکم تو دے رہا ہے شیطان، وہ تو کہہ رہا ہے یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حدیث طویل ہے، اس کے بعد ارشاد فرمایا لا سفرا، کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ اب کوئی اس نحوست کو یقین بناتے ہوئے کہ نہ ایسا ہے، بلکہ اس مہینے میں الیاذ باللہ اس قسم کے معاملات ہیں، جبکہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ لا عدوۃ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفرا، کہ بیماری متعدی نہیں، الو میں کوئی نحوست نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو آپس میں تم پرندے اڑا کے جو معاملات کرتے ہو اس میں بھی کوئی نحوست نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ پھر بندہ بدفعلی، بدشگونی کی معاملات شروع کر دے تو یہ شیطان نے اس جانب بندے کو لگا دیا، حالانکہ پیارے محبوب نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا اس میں کوئی نحوست نہیں، اور دین شریعت ہمیں رسول اللہ کی طرف سے ملنی ہے، اور اللہ رب العزت کا حکم اس میں شامل حال ہوگا۔ اب ہم نے اپنا رخ ہی بدل دیا، توہمات کے پیچھے چل پڑے، عجیب و غریب زندگی کا سلسلہ ہم نے شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ جب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا لیس منا من تطیر ولا تطیر له، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدشگونی لے
یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر بھی لوگ بدشگونی لیتے نظر آتے ہیں۔ بدشگونی کتنا بڑا جرم ہے کہ بلی آپ کے گھر پہ آئی، اس نے رونا شروع کیا، آپ نے اسے بدشگون نکال لیا۔ اسی طریقے سے مرغا دن میں اذان دے تو کہتے ہیں مرغے کو ذبح کر دو، دن میں اذان، یہ بدشگونی ہو گئی۔ بے شمار معاشرے میں بدشگونیاں بن گئے۔ حاملہ عورت اگر سورج گرہن کے موقع پر چھری اٹھا کے کوئی چیز کاٹے تو کہتے ہیں کہ اب بچہ جو ہے وہ کٹاوا نکلے گا۔ اس طریقے سے جمعہ المبارک کا دن، عید والے دن آ جائے، کہتے دو خطبے جمع ہو گئے، امام اب جو ہے وہ حکومت کے لیے خطرہ ہو گیا۔ کہاں لکھا یہ ساری باتیں؟ عجیب و غریب۔ کینچی نہ چلاؤ، جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ ایسے عجیب و غریب باتیں جس کو بندہ سوچے تو حیران ہو جائے۔ مغرب کے وقت سارے گھر کی ساری لائٹوں کو جلا دو، کمروں کو روشن کر دو، کیا ہو جائے گا اس سے؟ حالانکہ اسراف ہے، یہ تو فضول خرچی ہے۔ جس جگہ پر کوئی ہے نہیں وہاں جگہ کوئی لائٹ تو نہیں جلائی جائے گی۔ آپ اس کو چھوڑیں، اب مسجد کی مثال لیں۔ مسجد کے اندر آپ آئے مغرب سے پہلے، جب مغرب کا وقت ہو اس وقت اس جگہ کی لائٹوں کو روشن کیا جائے گا، جلایا جائے گا جہاں پر نمازی کو آنا ہے۔ مثال کے طور پر فرسٹ فلور ہے، وہاں لائٹوں کو جلایا جائے گا کہ نمازی کو آنا ہے۔ تو مغرب کا وقت جیسے آپ کے گھر کے لیے ہے، مسجد میں بھی ہے۔ مسجد کا حکم تو زیادہ سخت ہونا چاہیے۔ کبھی سوچے اس بارے میں؟ اوپر دوسری منزل کی کسی نے لائٹیں جلائی؟ تیسری منزل کی نہیں، اندھیرا ہے، بالکل اندھیرا ہے، اللہ کا گھر ہے، جلاؤ لائٹیں۔ تو کہا جائے گا نہیں لائٹیں نہیں جلا سکتے کیونکہ کوئی نمازی اوپر جائے گا ہی نہیں، نمازی تو یہاں پہلی منزل تک ہی محدود رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کے لیے آپ نے حکم الگ بنا لیا، مسجد کو آپ نے الگ حکم کے ساتھ خاص کر دیا، جبکہ مغرب وہاں بھی ہو رہی ہے، علت وہاں بھی پائی جا رہی ہے، مغرب ہے وہاں پر بھی نا، اور یہاں بھی مغرب کا وقت ہے، لیکن یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں مسئلہ ہے گھر کے اندر۔ اس کا مطلب یہ مسئلہ آپ کے اپنے ساتھ ہے، نہ وقت میں، نہ گھڑی میں، نہ کوئی جگہ میں، نہ کوئی مہینے میں، ان کسی چیزوں میں ان میں کوئی معاملات اس قسم کے نہیں، کسی میں کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ آپ کے اپنے ذہن میں گھسا ہوا ہے، اس مسئلے کو آپ صاف کریں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کے وقت لائٹوں کو روشن کر دیا جائے، جنات آئیں گے، فلانا آئیں گے، سواریاں گزرے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو ایسا اس معاملے سے کچھ نہیں کہ جہاں بندہ ہے وہاں لائٹ جلائی جائے گی، مغرب ہو یا عشاء ہو یا فجر ہو، جہاں کوئی نہ ہو وہاں لائٹوں کو بند کیا جائے، کیونکہ لائٹیں اب جلانا اسراف ہے، اور اسراف سے بچنے کا مسلمانوں کو واضح طور پر حکم دیا گیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک یہ فضول خرچ کرنا، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ بالسوء والفحشاء، وہ بے حیائی اور برائی کی طرف تمہیں لگا دے گا، تم بہک جاؤ گے۔ اس لیے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا، لیس منا من تطیر ولا تطیر له، وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں جو بدشگونی لے، بدفعلی لے۔ تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ بندہ بدشگونی لے کر اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ بادشاہ اپنی سواری کے ساتھ گیا، جیسے شہر کی دیوار کو پار کیا، سامنے ایک شخص اسے نظر آیا، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ اب ایک آنکھ نہیں، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن چونکہ پہلے بھی زمانے میں اس قسم کے معاملات تھے، توہمات، بدفعلی، بدشگونی کا معاملہ تھا۔ کس وجہ سے تھا؟ نفس امارہ پر شیطان جم گیا، اور اس نے پھر بے حیائی برائی کا حکم دیا، خیر سے پھیر کر شر کی طرف لگا دیا۔ ایسا ہی ہوا۔ اب شیطان جو ہے وہ چاہتا یہی ہے کہ بندہ راہ سے ہٹ جائے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس بادشاہ کے دل میں، ذہن میں بدشگونی کا معاملہ ڈال دیا۔ جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں نا، کالی بلی آگے سے گزر جائے، اب وہ کہیں گے اب نہیں جانا، علی اعلان کہتے نہیں اب نہیں جانا۔ اب کیا ہوگا؟ اب جائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ جانور ہے، اس کا کلر کالا ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، گزر گیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ عجیب و غریب۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اور آپ دیکھتے ہوں گے رکشے کے پیچھے آخری ٹائر دو، اس ٹائر کے درمیان میں ایک جوتا لٹک رہا ہوتا ہے۔ عجیب سی بات۔ او بھائی یہ کیا ہے؟ بچے کا چھوٹا سی سینڈل، چھوٹا سا جو ہے وہ جوتا، غور کیجیے گا، بہت سارے رکشوں میں نظر آئے گا۔ اس سے پوچھا کہ کبھی اس سے پوچھنا یہ کیا ہے؟
اب وہ کہے گا نظر نہ لگے، نظر نہ لگے، حادثے سے بچ جاؤ، اس لیے میں نے یہ جوتا لٹکایا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے، اس رکشے کو ضرورت ہے حادثے کے بچنے کی یا تجھے ضرورت ہے؟ ایک کام کا تو جوتے کا ہار ہی پہن لے تاکہ تجھ پر کوئی حادثہ ہی نہ ہو۔ تو ناراض ہو جاتے لوگ، یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ تو آپ نے بھی تو یہ کام شروع کیا ہے، اور لوگوں کو میسج بھی یہ دے رہے ہو جوتا لٹکا دیا جائے، اب نظر نہیں لگے گی، اب یہ نہیں ہوگا، اب وہ نہیں ہوگا۔ یہ اسلامی معاشرہ کرنے والا مسلمان، الیاذ باللہ، مسلمان تو جب گاڑی سواری ان چیزوں پہ سوار ہوتا ہے دعا پڑھتا ہے جو رسول اللہ کی طرف سے حکم ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بیڑا پار ہے اس شخص کا، دعا پڑھ لی اس نے۔ یہ جوتے لٹکا رہا ہے بے وقوف شخص، یہ کیا جا رہا ہے؟ یہ اپنے آپ کو کس جانب لے کے جا رہا ہے؟ تو اپنے اوپر جوتا باندھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، عار ہوتی ہے، سواری پہ جوتا باندھ رہا ہے، جبکہ فائدہ اس کو بھی وہی دے رہی ہے بقول اس کے کہ جوتا باندھوں گا تو نقصان نہیں ہوگا، تو خود باندھ لے اپنے اوپر، جیب میں تو کم از کم ایک رکھا ہی کر، تو اپنے آپ کو تو اس سے بچاتا ہے۔ اس کا مطلب اس کو سکھا دیا گیا ہے۔ کس نے سکھایا ہے؟ نفس امارہ نے۔ کس کے ذریعے؟ شیطان کے ذریعے۔ واضح حکم ہے، یا امرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو حکم دیتا ہے برائی کا، کیسے کیسے برے برے کام ہو رہے ہیں، بندہ فخر سے کر رہا ہے، علل اعلان کر رہا ہے، لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، بڑی خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے، بولا نہیں ایسا تو کرنا ہے، اسی کو توہمات کہتے ہیں، بدفعلی بدشگونی، یہی تو ہے، ہمارے لوگ نہیں سمجھتے۔ تو یہ جو ہے اس بارے میں سوچنا چاہیے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اچھی صحبت اپنائی جائے، جب اچھی صحبت نصیب ہوتی ہے تو بڑے اس کے فوائد، بڑی برکت ہے۔ بہرحال وہ بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ شہر کی دیوار سے باہر آتا ہے، جیسے آتے وہ ایک جو ہے آنکھ والا شخص کو نظر آتا ہے، جس کی ایک آنکھ ہے، کانا شخص ہے، وہ بادشاہ کی سواری کے سامنے آتا جا رہا ہے، بادشاہ جب اس کو دیکھ رہا ہے چیخ رہا ہے، یہ کیا ہے، کون سا شخص ہے یہ؟ اس کو نہیں پتا بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے، کیا اس کو نہیں پتا بادشاہ کی جب سواری گزرتی ہے اس کو راستہ دے دیا جاتا ہے؟ یہ ایک آنکھ ہے، یہ نہیں سوچ رہا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کسی کو ایک آنکھ بننا پسند نہیں، لیکن رب کی طرف سے جو دیا گیا بس بندہ اس کی رضا پر راضی رہے۔ اب وہ پریشان ہو رہا ہے، چیخ رہا ہے، وزیر سے کہہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ آخرکار اس نے غصے میں آ کے اعلان کیا کہ یہ شخص ہمارے سامنے آ گیا اور آتا ہی جا رہا ہے، سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو گرفتار کیا جائے، تپتی دھوپ میں اس کو جو ہے رسیوں سے باندھ کر اسی دیوار کے ساتھ خاص کر دیا جائے، رسیوں سے اس شخص کو یہاں پر باندھ دیا جائے۔ سپاہیوں نے ایسے ہی کیا، اس کو پکڑا اور باندھ دیا۔ اب وہ بیچارہ اندھا شخص سے ایک آنکھ والا ہے، وہ حیران ہوا یہ کیا کیا بادشاہ نے۔ بادشاہ چلا گیا، اب اس کی کیا بدشگونی تھی؟ اس کی یہ تھی کہ کانا شخص مجھے میرے سامنے نظر آ گیا، اب وہ جا رہا تھا شکار پر، تو سوچنے لگا اب شکار نہیں ہاتھ آئے گا۔ اب دیکھو اس نے اس شخص سے بدشگونی کی، توہمات گڑے کہ یہ شخص مجھے نظر آ گیا، لہٰذا اب مجھے آگے جا کے میرے ساتھ خیر والا معاملہ نہیں ہونا۔ اس بے وقوف بادشاہ کو کیا پتا، تو کیا بدشگونیاں لے رہا ہے۔ اب یہ بادشاہ گیا سواری اپنی لے کر شکار کی طرف، شکار کرنا شروع کیا، اس قدر زبردست قسم کا اس کو شکار لگا کہ وزیر کہتا ہے بادشاہ آج آپ نے تو کمال کر دیا، کہ ہماری گاڑی کے جو پیچھے گاڑی ہے وہ پوری گاڑی پرندوں سے شکار سے بھر چکی ہے، اتنا شکار آپ نے آج کیا ہے، کمال کر دیا آپ نے۔ بادشاہ خوش، بہت خوش، اسی خوشی اور مسرت میں وہ اپنی سواری کو دوبارہ چلاتا ہے کہ اپنی جگہ پر جاتے ہیں، اپنے ملک میں پہنچتے ہیں، اپنے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ بہرحال بادشاہ وزیر کے ساتھ آ رہا ہے، جیسے آتا ہے اسی جگہ پر پہنچتا ہے جس جگہ پر صبح اس نے اس شخص کو باندھا تھا۔ جیسے دیکھتا ہے کہ وہ شخص اس جگہ پر بندھا ہوا ہے، جاتے ہیں اس کا کیا خیال تھا کہ اس شخص کو، کانے شخص کو میں نے دیکھا ہے تو میرا معاملہ خراب ہونا ہے، واپسی آ رہا ہے تو اس کے ساتھ تو پوری ایک گاڑی جو ہے بھر چکی ہے شکار سے، اتنا شکار لگ گیا۔ اب جیسے ہی اس بندے ہوئے شخص نے بادشاہ کو دیکھا، سواری آ رہی ہے بادشاہ کی، دوبارہ سے چیخ ماری، اے بادشاہ! بادشاہ چاہتا تھا اس کے قریب سے گزر جاؤں، جیسے بادشاہ کو آواز دی نا، بادشاہ پھر تعجب میں آیا، حیران ہوا، بادشاہ کو پکارتا ہے نام سے، پھر بادشاہ غصے میں آیا، ایک بار نہیں اس شخص نے 3 بار اس کو پکارا، اے بادشاہ، اے بادشاہ۔ وہ بہت زیادہ آگ بگولا ہو گیا، اس کے سپاہیوں نے جو ہے
قریب تھا کہ اس کو جا کے اس کو مار ڈالتے ہیں، بادشاہ نے اسے روکا۔ پھر وہ شخص جس کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا، تپتی دھوپ میں باندھا گیا، وہ شخص اس بادشاہ کو کہتا ہے بتا کون منحوس ہے، تو منحوس ہے یا میں منحوس ہوں، بتا۔ بادشاہ دیکھ کے اور غصے میں آ گیا، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ بادشاہ کے سامنے بادشاہ کو منحوس کہہ رہے اور پوچھتا ہے کہ میں منحوس ہوں یا تو منحوس ہے۔ پھر دوبارہ سوال پوچھتا ہے بتا کون منحوس ہے، تو منحوس ہے یا میں منحوس ہوں؟ پھر جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے مجھے دیکھ کے یہ اندازہ لگایا کہ کانا شخص نظر آ گیا، اس سے تو نے بدشگونی لی، بدفعلی لی کہ اب میں شکار پر گیا تو مجھے شکار نہیں لگے گا، لیکن تو نے مجھے دیکھا، دیکھ کر گیا، اللہ نے تجھے خوب شکار عطا فرمایا۔ اب بتا کہ میرے اندر بدشگونی تھی، میں منحوس ہوا یا تو منحوس ہوا، کیونکہ تو نے مجھے دیکھا تو اللہ نے تجھے بھر بھر کے شکار عطا کیا، لیکن جب میں نے تجھے دیکھا تو اس کی سزا یہ ہوئی کہ مجھے تپتی دھوپ میں باندھ دیا گیا۔ تو بتا منحوس تو ہوا یا منحوس میں ہوا؟ کہ میں نے جب تجھے دیکھا تو تیری وجہ سے مجھے باندھ دیا گیا۔ تو اس کا مطلب منحوس ہونا، یہ نحوست کا ہونا تیرے اندر پایا جا رہا ہے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ کہ کوئی شے منحوس نہیں، ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ ہمارے اپنے خیالات ہیں جو شیطان پیدا کرتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھے، شیطان اچھا کام کرے گا اس میں بھی اس کی نیت بری ہوگی، اچھا کام کر کے بری نیت کو ظاہر کرے گا، اچھا کام کر کے۔ ایک شخص کچی دیوار کے قریب سویا ہوا تھا، کچی دیوار ہے، اس کے قریب سویا ہوا ہے، قریب تھا وہ دیوار گرتی، ایک شخص ایسے اٹھایا، آگے ہو جاؤ۔ اب وہ حیران ہو گیا، جیسے آگے بڑھا دیوار گر گئی۔ اب وہ شخص تو بڑا خوش ہو گیا، جو سویا ہوا شخص تھا جسے اٹھایا گیا، وہ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہے، کہہ رہا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بچا لیا، ورنہ میں تو ہلاک ہو جاتا، میں تو مر جاتا، آپ کی مہربانی آپ نے مجھے بچا لیا۔ جیسے یہ بات اس نے سنی، اب اس کے پاس تو کھڑا ہوا ہے، پھر محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کا نام پوچھا جا رہا ہے، آپ اپنا نام تو بتائیں، آپ کا نام کیا ہے، کیونکہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، ورنہ تو میں تو ہلاک ہو جاتا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس کا نام جو ہے ابلیس ہے۔ اب یہ شخص جو سویا ہوا تھا دیوار گرتے مر جاتا، کہتا ہے ابلیس، شیطان، کہ شیطان بھی بندوں کو بچاتا ہے، تیرا کام تو لوگوں کو مارنا ہے، تیرا کام تو لوگوں کو قتل کروانا ہے، تو مجھے بچانے کے لیے آ گیا، تیری میری کیا یاری، تیری میری کیسی دوستی، تو مجھے بچانے آ گیا۔ بڑا تعجب میں آ گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیا کیا تو نے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے یہ کام اس وجہ سے کیا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرا امتی کوئی دب کر مر جائے اللہ اسے شہادت کے مرتبے پر فائز فرما دیتا ہے، وہ شہید ہے۔ تو شیطان کہتا ہے میں نے یہ اچھا کام اس وجہ سے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو دیوار تجھ پہ گرے اور تو شہادت کے مرتبے پر پہنچ کے تو بخش دیا جائے، اس وجہ سے میں نے پہلے ہی تجھے ہٹا دیا۔ یہ ہے شیطان کہ اچھا کام بھی کرا تو بری نیت سے کیا کہ ایسا نہ ہو یہ بندہ شہادت کے مرتبے پہنچ جائے، لہذا ایسے جگہ سے دور کر دیا جائے۔ اسی طرح آخری بات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتی ہے کہ آپ ایک موقع تھا جماعت نکل گئی، ہزاروں قطار روئے، پھر کچھ وقت کے بعد ایک اور موقع آیا، آپ فجر کی نماز کا وقت ہے، آرام فرما ہے، کسی شخص نوازی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت جا رہی ہے، کھڑے ہو نماز میں شامل ہو جائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہوئے، جیسے کھڑے ہوئے یہاں وہاں دیکھتے ہیں آواز تو کسی نے دی، نام بھی پکارا معاویہ، یہاں وہاں دیکھ رہے کوئی نہیں، حیران ہوئے، پریشان ہوئے، کس نے آواز دی؟ تیز آواز سے پکار، کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے؟ کس نے آواز دی؟ کس نے بیدار کیا مجھے؟ کام تو بڑا اچھا کیا، لیکن کس نے اٹھایا؟ نظر بھی تو آئے وہ بندہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ ابلیس ہے جس نے آپ کو اٹھایا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا ابلیس کا کام ہے نماز کے لیے اٹھانا؟ تو نے مجھے نماز کے لیے اٹھایا، تیرا کام تو لوگوں کو سلانا ہے، تو نے مجھے نماز کے لیے اٹھایا تاکہ میری جماعت نکل نہ جائے، جماعت بچانے کے لیے تو نے مجھے بیدار کیا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جب یہ بات سنی اس ابلیس نے تو کہنے لگا بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے آپ کی جماعت نکل گئی، صرف جماعت نکلی، نماز نہیں، جماعت نکلی،
آپ اس قدر زار و قطار روئے، اس قدر زار و قطار روئے کہ میں نے رحمت کے فرشتوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا کہ وہ آپس میں کلام کر رہے تھے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا محبوب لگا، اس کو اتنا محبوب لگا کہ اللہ رب العزت نے ایک جماعت نکلنے کے عوض امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 70 جماعت کا ثواب عطا فرما دیا۔ 70 جماعت، اتنا محبوب ہوا رونا۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہیں آج بھی اگر آپ کی جماعت نکل گئی تو پھر سے آپ کو 70 جماعتوں کا کہیں ثواب نہ مل جائے، اس لیے میں خود آ گیا اور آپ کو بیدار کر دیا۔ اب دیکھو اچھا کام بھی وہ کر رہا ہے لیکن غلط نیت کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ ہے ابلیس، یہ ہے شیطان۔ اللہ تعالیٰ شیطانی وار سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، نفس امارہ کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت جو باتیں سنی اس پر عمل کرتے ہوئے، یاد رکھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ۔